چائے بیچنے والا مودی بھارت کا وزیر اعظم کیسے بنا؟ ناظرین، کہنے کو تو جام بہت سے ہیں دنیا میں، لیکن جب بات آ جائے خاص مشروب کی تو پوری دنیا میں شور ایسے مچتا ہے جیسے قیامت کا سماں ہو۔ اس موقع پر اکبر الہٰبادی کا ایک شعر شدت سے یاد آتا ہے کہ ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پی لی ہے، ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پی لی ہے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا چوری تو نہیں کی ہے۔ دوستو، چائے کو دنیا کا محبوب ترین مشروب تصور کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب کسی سے کچھ خاص چیز کی طلب ہو تو اسے چائے پر بلا لیا جائے۔ یہ چیز ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، شاید اسی لیے ان کا وزیر اعظم بھی ایک چائے والا ہے۔ اب بھارت کے وزیر اعظم کی بات چل ہی نکلی ہے تو کیوں نہ آپ کو نریندر مودی صاحب کے چائے والے سے وزیر اعظم بننے تک کا سارا ماجرا سنائیں۔ ناظرین، دنیا جانتی ہے نریندر مودی نے بھارت میں اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف سینکڑوں گھنونے کھیل کھیلے ہیں، جن میں بہت سے تو کامیاب ہوئے لیکن کچھ میں پاکستانی قیادت نے دھول چٹائی۔ مزید تاخیر کیے بغیر ویڈیو کے اہم ترین حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوستوں، انسان کو اپنے نصیب کا کچھ علم نہیں وہ کب بدل جائے، یعنی ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ چھوٹے موٹے کام کر کے پیسے کماتے ہیں، لیکن جب وقت بدلتا ہے تو حالات بھی بدل جاتے ہیں، جیسا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ہوا، جو کبھی ماضی میں چائے فروخت کیا کرتے تھے، لیکن کیا معلوم تھا کہ ایک دن وہ بھارت کے وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوں گے۔ نریندر دامودر داس مودی 1950 میں مغربی ریاست گجرات میں پیدا ہوئے۔ وہ 6 بھائی بہن میں سے تیسرے نمبر پر ہیں۔ ان کے والد مقامی ریلوے اسٹیشن پر چائے بیچا کرتے تھے۔ ایک اوسط طالب علم مودی کو پرجوش خطابت کی خوبی قدرتی طور پر ملی تھی، جس کا استعمال انہوں نے اسکول کے ڈبیٹنگ کلبز اور تھیٹر میں اپنی کارکردگی میں بخوبی کیا۔ لیکن ان کی زندگی میں سیاسی مستقبل کی بنیاد 8 سال کی عمر میں اس وقت پڑی جب وہ سخت گیر ہندو قوم پرست جماعت RSS راشٹریہ سویم سیوک سنگھ میں شامل ہوئے۔ اس کے بعد مودی نے سیکولر بھارت میں ہندو بالادستی کو فروغ دینے کے مقصد کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ حتیٰ کہ 18 سال کی عمر میں اپنی شادی کے فوراً بعد ہی اپنی بیوی کو چھوڑ کر نکل گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو کبھی باضابطہ طلاق نہیں دی، لیکن ازدواجی زندگی کو اس لیے ترک کر دیا کہ RSS کی صفوں میں آگے بڑھنے کی راہ میں وہ زندگی کی ایک بڑی رکاوٹ تھی۔ ناظرین، RSS نے مودی کو اپنے سیاسی ونگ بھارتیہ جنتا پارٹی BJP میں کیریئر بنانے کے لیے تیار کیا، جو کہ سن 1990 کی دہائی میں ایک بڑی طاقت بنتی جا رہی تھی۔ انہیں سن 2001 میں گجرات کا وزیر اعلیٰ مقرر کیا گیا، لیکن اگلے ہی سال یہ بھارتی ریاست فرقہ وارانہ فسادات کی لپیٹ میں آ گئی۔ ریاست گیر فسادات اور تشدد کے نتیجے میں تقریباً 2000 افراد مارے گئے تھے، جن میں اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ مودی پر بدامنی پھیلانے والوں کی مدد کرنے اور امن عامہ کو برقرار رکھنے میں ناکام رہنے کے الزامات لگائے گئے۔ بھارت کی اعلیٰ ترین عدالت کی طرف سے کرائی گئی تحقیقات کے نتیجے میں مودی کو تمام الزامات سے بالآخر بری کر دیا گیا، لیکن عالمی سطح پر ان کے امیج کو نقصان پہنچا اور برسوں تک امریکہ اور برطانیہ میں ان کے داخلے پر پابندی عائد رہی۔ لیکن بھارت کے تبدیل ہوتے ہوئے سیاسی منظر نامے میں داخلی سطح پر مودی کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا گیا۔ مودی کی قیادت میں BJP نے مسلسل 2 مرتبہ زبردست انتخابی کامیابیاں حاصل کیں اور سن 2014 میں پہلی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے 1 دہائی بعد وہ ایک مضبوط وفادار پارٹی کی حمایت سے ایک منقسم اپوزیشن کے لیے ناقابل شکست نظر آتے ہیں۔ دوستوں، ذرا غور کریں، ہمسائے ملک میں چائے والا وزیر اعظم بن گیا۔ یہاں تو غریب کو کونسلر کا عہدہ بھی نصیب نہیں ہوتا، اور پھر چاہے پاکستانی عوام ہو یا ہندوستانی، اہل اقتدار کے مظالم بہت جلد ہی بھول جاتے ہیں۔ مرض ایسا ہے کہ بوریاں بھر کے بادام کھائیں کچھ افاقہ نہیں ہوتا۔ خیر،
बात हो रही थी मोदी की, जिन्होंने चाय वाला बनकर भारत के निचले तबके को 2 घूंट चाय से भी महरूम कर दिया है। आइए अब ज़रा आपको गुजरात के कसाई, माफ़ कीजिएगा, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के असासों के बारे में बताते हैं। दोस्तों, मोदी जहां चंद पैसों में चाय बेचते थे, आज वो करोड़ों मालियत के असासों के मालिक हैं। इस बात का इकरार उन्होंने खुद किया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी के पास कुल 3 करोड़ रुपए मालियत के असासे मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने ये सब इंकशाफ किया कि इनके पास कोई ज़मीन, मकान या गाड़ी नहीं। मोदी के पास कोई भी गैर मनकूला जायदाद नहीं, क्योंकि इन्होंने गांधी नगर में अपने हिस्से की एक ज़मीन अतिया कर दी थी। इंतखाबात में कागजात नामजदगी में मोदी ने 3.02 करोड़ भारतीय रुपए के कुल असासों की तफसीलात बताईं, जिसका एक बड़ा हिस्सा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 2.86 करोड़ की फिक्स्ड डिपॉजिट पर मुश्तमिल है। इनकी कुल कैश इन हैंड 52,920 है, जबकि गांधीनगर और वाराणसी में इनके 2 बैंक अकाउंट्स में 80,304 भारतीय रुपए मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी के पास नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में सरमायाकारी के तौर पर 9.12 लाख रुपए, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि 9.12 लाख रुपए मौजूद हैं, और इनके पास 2.68 लाख रुपए की 4 सोने की अंगूठियां भी हैं। मोदी की आमदनी 2022-23 में 23.56 लाख हुई और इससे कबल 2018-19 में 11.14 लाख थी। एक बयान में भारतीय वज़ीर आज़म ने बताया कि सन 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैचलर्स ऑफ आर्ट्स और 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से आर्ट्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। अब इसमें कितना सच और कितना झूठ है, इसका अंदाज़ा भारतीयों को बखूबी है। भारत की 210 मिलियन की आबादी वाली मुस्लिम कम्युनिटी भी अपने मुस्तकबिल के हवाले से फ़िक्रमंद है। मोदी के वज़ीर आज़म बनने के बाद हिंदुओं के लिए मुक़द्दस समझी जाने वाली गाय के मुबैना ज़िबाह के वाक़यात पर मुसलमानों को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। दर्जनों अफराद लापता हैं और इससे कहीं ज़्यादा मुसलमान शहरी जेलों में हैं।